السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوثان، وقوله تعالی: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت۔ مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا، اس بات کا بیان کہ اس امت کے بعض افراد بتوں کی عبادت کریں گے، یا کہ اس امت کے بعض افراد بت پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ برادر اسلام خواتین، پچھلے ابواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے توحید کی حقیقت واضح کی، توحید کا معنی اور مفہوم کو بتلایا، پھر اس کے بعد شرک کے مظاہر کو گنوایا کہ یہ شرک کے مظاہر ہیں، پھر مشرکین کے جو شبہات ہو سکتے ہیں شرک کے تعلق سے، ان شبہات کا رد کیا کہ کائنات میں بڑی سی بڑی شخصیت بھی اللہ عز و جل کے سامنے بے بس ہے اور بے اختیار ہے، اور جس شفاعت کے یہ لوگ حوالہ دے رہے ہیں، یہ شفاعت بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد شرک کے چند اسباب کو بیان کیا کہ جہالت، دین کو نہیں جاننا، یا کہ غیروں کی مشابہت، اور خاص طور سے جو غلو ہے، کسی کے تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانا یا کسی کی عقیدت میں حد سے آگے بڑھ جانا، یہ بھی شرک کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بتلایا اس دوران میں مثال دیتے ہوئے کہ کسی کی عقیدت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا دو مفہوم ہے کہ قبر کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا قبر کے بازو ہی میں کوئی مسجد بنا لیتے ہیں، اور آگے چل کر کیا ہوتا ہے، قبر کی عبادت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر کیا: اے اللہ، تو میری قبر کو بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ، تو میری قبر کو عید نہ بنا، کہ ایسی جگہ نہ بنا جہاں لوگ میلہ لگاتے ہیں اور اس یا جشن مناتے ہیں۔ اب یہاں سے قاری کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا امت مسلمہ سے یہ خدشہ ہے؟ کیا امت مسلمہ بھی شرک کر سکتی ہے؟ کیا وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب جھوٹے ہیں، اس کا اقرار کر کے جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیا وہ بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیا وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس اشکال کو دور کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ اس امت کے بعض افراد بھی شرک میں مبتلا ہوں گے، بت پرستی میں، قبر پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے 3 قسم کی دلیلیں دی ہیں۔ ایک تو دلیل یہ دی ہے کہ ہم سے پہلے اس سرزمین میں اہل کتاب تھے جنہیں آسمانی کتاب دی گئی تھی، جیسا کہ ہم کو آسمانی کتاب دی گئی ہے۔ جیسا ہم اپنے زمانے کے مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے زمانے کے مسلمان تھے، موحد تھے، لیکن ان کے اندر بھی بت پرستی آ گئی، اور انہوں نے بھی بشرے کو اپنا معبود بنا لیا، اور اس طریقے سے ان میں بھی شرک داخل ہوا۔ تو ہمیں بھی آسمانی کتاب دی گئی ہے، تو جو برائی ان میں پائی جاتی تھی وہ برائی ہم میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اور استدلال دوسرے انداز سے یوں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اگلوں کے راہوں پر چلو گے، یعنی یہود و نصارہ کے راہوں پر تم چلو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب ان میں یہ خرابی پائی گئی تو ہم میں بھی وہ خرابی پائی جا سکتی ہے۔ اور تیسری ایک حدیث سے باقاعدہ استدلال کیا کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا یہ قبیلہ
یہ ہے کہ میری امت کی کئی جماعتیں بت پرستی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے باوجود لوگوں سے شرک کا صدور ممکن ہے، اور لوگوں سے بت پرستی اور شیطان پرستی ممکن ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنا جائزہ لے، یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں، سب گناہ مجھ سے ہو سکتا ہے، شرک نہیں ہو سکتا ہے، اس طریقے سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، بلکہ اپنے اقوال کا، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ ان باتوں میں سے، ان اعمال میں سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جو انسان کو شرک کی دہلیز تک پہنچا دے۔ تو اس خیال کو رد کرنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاصنام، اس بات کا بیان کہ اس امت کے بعض افراد بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس آیت کا ذکر کیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی یہود و نصارہ کو، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ جبت کا مطلب ہے بت، بت کو جبت کہتے ہیں۔ جبت کا معنی ہے جادو، جبت کا معنی ہے کہانت، گویا جادو پر، کہانت پر اور بتوں پر ان کا ایمان ہے، جبکہ آسمانی کتاب ان کے پاس موجود ہے۔ آسمانی کتاب کے حامل ہونے کے باوجود ان کا کہانت پر، جادو پر اور اس طریقے سے بت پر ان کا ایمان ہے، اور اسی طریقے سے طاغوت پر بھی ان کا ایمان ہے۔ طاغوت کسے کہیں گے؟ ہر وہ چیز جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے۔ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، گویا شیطان پرستی میں مبتلا ہے، شیطان کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں انجام کے لحاظ سے، اللہ عز و جل کے پاس انجام سے لحاظ سے اس سے بھی بروں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن سے اللہ نے بندر اور سور بنائے اور طاغوت کے عبادت کرنے والے بنائے۔ تو اس آیت بھی اس بات پر واضح ہے کہ اہل کتاب آسمانی کتاب کے حامل ہونے کے باوجود شیطان کی عبادت میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تیسری دلیل اصحاب کہف کے تعلق سے ہے، وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہ مسجدا، اور وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے، انہوں نے کہا ہم البتہ ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنے قوم سے دور چلے گئے تھے۔ یہ غار میں جا کے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا۔ تقریباً 300 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی انہیں بھوک کا احساس ہوا، ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پہ سویا ہوا تھا۔ جب بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک شخص کو اپنا سکہ دے کر بھیجا کہ جاؤ بازار سے کھانا خرید کر لاؤ، لیکن احتیاط سے جانا، ایسا نہیں کہ لوگوں کو تمہارے بارے میں علم ہو جائے کہ تمہیں پکڑ لیں اور پھر آزمائش میں مبتلا کر دیں۔ جب یہ سکہ لے کر گیا تو 300 سال کی مدت گزر چکی تھی۔ دکاندار نے جب سکہ دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ سکہ تو بہت پرانا سکہ ہے، آخر یہ کہاں سے آیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اور ایک قصہ مشہور تھا کہ چند نوجوان اپنے قوم سے غائب ہو چکے تھے۔ اب اس نے سکہ دوسرے کو دکھایا، دوسرے سے تیسرے تک بات پہنچی، اور اس طریقے سے لوگوں کو ان کے بارے میں اطلاع مل گئی کہ یہ وہی نوجوان ہیں۔ اب لوگ جو ہے تلاش میں آئے، نوجوانوں سے ملے، اور اس وقت ایک بڑا مسئلہ چل رہا تھا، کیا اللہ عز و جل موت کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک واضح مثال آ گئی کہ 300 سال تک سو گئے تھے، اس کے باوجود اللہ عز و جل نے انہیں پھر بیدار کیا، تو گویا مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر موت مسلط کر دی۔ اب اس کے بعد ان کو کیا کیا جائے؟ تو اس قوم میں جو لوگ ارباب اقتدار تھے،
جن کے ہاتھ میں قوت و طاقت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ نیک لوگ ہیں تو لہذا ہم ان کے بازو مسجد بنائیں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد نہ بنائیں، ان کی عبادت نہ کریں۔ تو ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگ عقیدت میں آ کر صالحین کے قبروں کے پاس مسجد بناتے ہیں، عبادت گاہ بناتے ہیں۔ تو گویا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نیک لوگوں کے قبروں کے پاس مسجد بنانا یہ ہر دور کی اپنے ایک چلن ہے۔ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اگلوں کے راستوں پر البتہ ضرور چلو گے، حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ، تیر کا جو پر ہوتا ہے، تیر کا ایک پر جو دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے تم اگلے قوم کے برابر ان کے راستے پہ چلو گے، یہاں تک کہ یہ لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں، سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں، تم بھی اس کے اندر داخل ہو گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر کون ہو سکتے ہیں؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو یہود و نصارہ سے بت پرستی بھی سرزد ہوئی، اور یہود و نصارہ نے شیطان پر، جادو پر ایمان لایا، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آخر میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، میں زمین کے مشرق کو دیکھا اور زمین کے مغرب کو بھی دیکھا، اور یہ کہ مجھ سے کہا گیا یہ جتنی زمین تم دیکھ رہے ہو تمہاری امت وہاں تک پہنچے گی، یعنی تمہاری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی۔ تو کہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو مجھے دکھا دیا گیا اور کہا کہ تمہاری امت کی حکومت و بادشاہت اس پورے علاقے تک پہنچے گی۔ پھر مجھ کو جو ہے 2 خزانہ دیا گیا، ایک سفید خزانہ اور ایک لال خزانہ۔ سفید خزانہ سے مراد چاندی ہے اور لال خزانہ سے مراد سونا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی اپنی امت کے لیے، دعا یہ کہ اے اللہ تو میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کر، یعنی میری امت پر جیسا اگلی قوموں کو پر عام عذاب مسلط کیا گیا تو میری امت کو کسی عام عذاب سے ہلاک نہ کر، جیسا کہ سارے کے ساری امت ہلاک ہو جائے، عام قحط سالی کو مسلط نہ کر۔ اور ایک کہ میری امت پر ان کے باہر سے دشمن کو مسلط نہ کر جو میری امت کو پوری طور سے ختم کر دے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا محمد جب میں کسی مسئلے کا فیصلہ کرتا ہوں اب اس کو ٹالا نہیں جاتا ہے، اور آپ نے اپنی امت کے لیے جو مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا ہے۔ میں آپ کی امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر ان کے باہر سے کسی ایسے دشمن کو مسلط نہیں کروں گا جو انہیں ختم کر کے رکھ دے۔ گویا اس کے اندر اس بات کی خوشخبری ہے کہ باہر سے کوئی دشمن امت مسلمہ کو ختم نہیں کر سکتا، الا کہ ان کے آپس میں اختلاف ہو اور ان کے آپس کی اختلاف کی وجہ سے باہر کا دشمن فائدہ اٹھائے، لیکن باہر سے کوئی دشمن آ کے پوری کی پوری امت کو ہلاک کر دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ امت، اس امت پر مصیبت اس وقت آئی جب اس امت میں انتشار پیدا ہوا، اس امت کا بعض کے مخالف ہوئے، پھر دشمن نے اس کا سہارا لیا اور اس کے بعد اس امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد کہا اگر سارے کے سارے دشمن جمع بھی ہو جائیں تب بھی اس امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اس امت کے بعض کو ہلاک کریں گے اور اس امت کے بعض کو قید کریں گے۔ تو جب تک اس امت کے اندر آپسی انتشار نہ ہوگا، آپس میں اختلاف نہ ہوگا، آپس میں پھوٹ نہیں پڑے گی، باہر کا دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے یہ الفاظ ہیں، اصل باب سے تعلق یہی الفاظ ہیں، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں اپنی امت پر ایسے ائمہ سے ڈرتا ہوں جو گمراہ ہیں، یعنی ایسے حکام سے ڈرتا ہوں جو گمراہ ہیں، اور جب ان کے درمیان ایک بار تلوار چل پڑے گی پھر وہ تلوار قیامت تک نہیں اٹھے گی۔ یعنی میں گمراہ حکام سے ڈرتا ہوں، آپس میں اگر ایک بار ان کے درمیان تلوار چل پڑی پھر یہ تلوار قیامت تک نہیں اٹھے گی۔ اور اسی حدیث میں یہ ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
یہاں تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ مشرکین سے جا ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس امت میں بھی شرک پایا جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ مشرکین سے جا ملے گا۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِيَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کی کئی جماعتیں بتوں کی عبادت کرنے لگیں گی۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیشین گوئی کی کہ یہ امت جو امت مسلمہ ہے، یہ امت جو توحید والی امت ہے، یہ امت جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، یہ امت جس کا اقرار یہ ہے اللہ ہی سچا معبود ہے، باقی سارے کے سارے معبود جھوٹے ہیں، اس امت کے چند افراد جب تک قیامت سے پہلے بتوں کی عبادت کریں گے اور بعض قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے۔ اور اس کے بعد آپ سے فرمایا کہ میری اس امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، سارے کے سارے دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، پر یاد رکھ لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ آخر میں غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طریقے سے ہر دور میں نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، لیکن یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ اس امت میں شرک تو پایا جائے گا لیکن ساری امت میں شرک نہیں پایا جائے گا۔ اس امت میں شرک داخل ہوگا، اس امت کے لوگ قبر پرستی میں بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، لیکن ساری کے ساری امت قبر پرستی بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوگی، بلکہ میری امت سے ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی، منصورہ، اس کی مدد کی جائے گی، جو انہیں چھوڑ دے اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے یعنی قیامت آ جائے۔ تو اس حدیث میں جہاں یہ کہا گیا ہے اس امت کے بعض افراد مشرکین سے جا ملیں گے اور بعض افراد بتوں کی عبادت بھی کریں گے، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے اس امت میں تا قیامت ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی، بھلے سے وہ چھوٹی جماعت کیوں نہ ہو لیکن حق پر قائم رہے گی، کوئی ان کا ساتھ چھوڑ دے اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، دین کی جانب سے دفاع کرتی رہے گی، دین میں جو آمیزش ملاوٹ ہوگی اس آمیزش اس ملاوٹ کو دین سے الگ کرتی رہے گی اور اس طریقے سے توحید پر یہ جماعت قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو اس باب کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ نے کئی طریقے سے ثابت کیا ہے کہ اس امت میں بھی شرک پرستی ہو سکتی ہے، تو لہذا اطمینان سے مت بیٹھ جائیے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو ہم سے شرک نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں، بلکہ کبھی جانے انجانے میں بھی ہم سے شرک ہو سکتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے جس کے بعد قباحت ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کے کہنے پر بھروسہ کر کے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اپنا برابر جائزہ لیتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے اور انجانے میں ہم سے کوئی شرک ظاہر ہو جائے یا شرک واقع ہو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھے، ہر قسم کے شرک سے، شرک پرستی سے اللہ عز و جل ہمیں دور رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔